ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، تو مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔ اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے، ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے، کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ان سے ناانصافی کریں گے؟ اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا، نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ذات سے اس کا تعلق تھا۔ جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے، جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے، ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی، ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا۔ ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے۔ تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے، اگر تم کرو گے طلاق کے نام پر تو ہم آپ کو اس کا جواب جمہوری طریقے سے ملے گا۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ریکارڈ ہے، فارن ایکسچینج 38% گلف کوآپریشن ممالک سے آتا ہے، اور جی سی سی میں سب سے زیادہ کام کرنے والے مسلمان ہیں۔ 38% بھارت کو فارن ایکسچینج ریمیٹنس جس کو بولتے ہیں آتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ایڈوانس اکانومیز جو امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، سنگاپور ہے، ان سے زیادہ آ رہا ہے، مگر وہاں پر بھی مسلمان بچے ہیں۔ ان تمام کے بعد بھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ اس 75 سال کے سفر میں، اس ملک کی آزادی کے بعد سے پہلی ناانصافی کہاں پہ ہوئی؟ آئین بن رہا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے قید خانہ بن چکی ہے؟ جب کبھی مولانا آزاد حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھتے اور کہتے کہ جو ریزرویشن دیا گیا اس کو دو، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سردار پٹیل مسلم لیگ سے وابستہ ان لوگوں کو کھڑا کر کے بولتے کہ مین سٹریم میں آؤ؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمویدھان کا مائنارٹی رائٹس کی جو کمیٹی بنائی گئی، سردار پٹیل کو ذمہ داری دی گئی۔ 47 کو سب کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ 8 اگست 47 کو اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مولانا آزاد نے جب مسلم لیگ کے لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان چلو، جو گورنمنٹ میں ملازم تھے، مولانا آزاد نے محنت کر کے ایک سرکولر جاری کروایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ سرکولر واپس لے لیا گیا۔ اس سرکولر میں کیا پھر بعد میں کیا لکھا گیا کہ اقلیتوں کی برابری ان کو دیا جائے گا؟ کہیں پر نظر نہیں آتا وہ۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمبے ہمارے ملک کے سفر میں 62 دسمبر میں کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 8 لاکھ مسلمانوں کو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈھکیل دیا گیا؟ 8 لاکھ، یہ ڈیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے؟ نلی کا میسکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا، ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں،
इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करे, मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर, तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है, और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।